حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 54 لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ آپ سے عورتوں کی آزادی اور خود مختاری فیمنزم کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صدیوں کا جو پدر صدی، بعض اسے پدر شاہی نظام کہتے ہیں، وہ کیسے چیلنج کیا گیا اور پوری دنیا میں عورتوں نے اپنے حقوق کیسے حاصل کیے۔ اس جد و جہد میں، اس کوشش میں، اس تحریک میں کون کون سے آبسٹیکلز تھے جن کو مغرب کی، مشرق کی، شمال کی، جنوب کی عورتوں نے سر کرنے کی کوشش کی، اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ تو آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ شمالی امریکہ کی ایک بہت ہی قد آور شخصیت، بہت ہی معزز اور محترم نام الزبتھ اسٹینٹن کا ہے، جنہوں نے 1895 میں عورتوں کی بائبل لکھی۔ یہ ایک بہت ہی انقلابی قدم تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو روایتی بائبل ہے یہ مردوں کی لکھی ہوئی ہے، اب عورتوں کو اپنی آزادی کے لیے عورتوں کی بائبل لکھنی پڑے گی۔ لیکن ہم الزبتھ اسٹینٹن اور وومنز بائبل کی گفتگو سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مختلف مذاہب میں، عیسائیت میں، اسلام میں، یہودیت میں، ہندوازم میں، مختلف مذاہب میں عورتوں کو کیا مقام دیا گیا اور ان کو کیا کوشش کرنی پڑی کہ اس نظام کو، اس سوچ کو، اس فکر کو، اس مذہبی تخیل کو بدلا جائے۔ تو یہ ہم پہلے یہ گفتگو کریں گے، پھر ہم یہ جو الزبتھ اسٹینٹن کی جو کوششیں تھیں اس پر ہم اپنی توجہ مرکوز کریں گے۔ تو بلند اقبال صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو مونوتھیسٹک ریلیجنز ہیں، یہودیت، عیسائیت، اسلام، ان کے اندر ایک کانسیپٹ ہے جو آسمانی کتابوں کا، ان کے اندر جو عورتوں کو جو مقام دیا گیا ہے، اور جو مشرق وسطیٰ میں، پھر مشرق میں، پھر ہندوازم میں، کئی اور جو ٹرائبل ایریاز ہیں، جو مختلف روایتیں ہیں، یہ آپ ان کو مجموعی طور پہ کس طرح دیکھتے ہیں کہ عالمی مذاہب اور عورتوں کی جو مقام ہے، یہ آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، بڑا دلچسپ موضوع ہے یہ، اس لیے کہ یہ دونوں ڈائمنشن جو ہے نا، یہ کمپیئر کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ایک پوری کی پوری رو نظر آ رہی ہے ہمیں جودائزم کی اور کرسچینٹی اور اسلام کی، اور ہم وہاں پر عورت کو ایک الگ شکل میں دیکھتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا یہ دیکھ کر، اور ناظرین بھی مطلب یہ ایک عجیب چونکا دینے والی بات ہے کہ یہ جو ہندوازم، بدھازم اور جینزم ہے، یہاں پر عورت کا تصور ہمیں دوسرا مل رہا ہے۔ خصوصاً جب ہم آتے ہیں ہندوازم میں نے دیکھا عورت کی تو بڑی ویلیو ہے وہاں پر جتنی عورت دیوی جو ہے، کوئی بھی ہو، مطلب شکتی ہو، شیوا ہو، ساری کائنات کی توانائی عورت دیوی کی شکل میں، یا سرسوتی ہے تو صاحب سرسوتی کا مطلب کیا کہ صاحب جتنا بھی نالج ہے اور جتنی بھی اکیڈمکس ہیں، ایجوکیشن ہے، واٹ ایور، لائک ان دا فارم آف وزڈم، وہ عورت دیوی، عورت کا ایک روپ ہے۔ یا میں دیکھ رہا تھا درگا ماں ہے، یا کالی ماں ہے۔ کالی ماں کا جو تصور ہے دیوی کا، وہ بھی ایک عورت کا تصور ہے کہ صاحب کریشن بھی، ڈسٹرکشن بھی، اور خلق سے پریزرویشن بھی۔ تو آپ نے ساری ہی توانائی عورت کو دے دی، تو وہ ایک عورت کا تصور ہمیں مت کی شکل میں بہت اسٹرانگ نظر آتا ہے ہندوازم کے اندر۔ لیکن اب یہ الگ بات کہ فیکٹس کیا رہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کیا رہی، اس پر ہم بات کر لیں گے۔ مگر پھر بدھازم میں دیکھ رہا تھا، بدھازم کے اندر مہاتما بدھ کا کیا رول ہے صاحب، کہ مونکزم کی جو پوری کی پوری تھیوری تھی کہ مونسٹک جو رو ہے اس کے اندر عورتوں کو انہوں نے شامل کر دیا، یعنی مونک اس سے پہلے مرد نہیں ہوتے تھے، صرف عورتیں نہیں ہوتی تھی، صرف مرد ہوتے تھے۔ اور بالکل اسی طرح تھراواڈا بدھازم میں دیکھ رہا تھا، تھراواڈا بدھازم جو اس کی ایک برانچ ہے کہ صاحب عورت ہو یا مرد ہو، اسپریچولیٹی کے لحاظ سے دونوں برابر ہی ہیں۔ جو بھی تصور ہے خدا ہے، جو بھی ہے اس کے لیے اسپریچولیٹی کے حوالے سے۔ لیکن پھر میں ذرا سا آگے گیا تو مجھے ہنیانا بدھازم نظر آیا، جہاں پر یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ صاحب بدھازم کے اندر عورت کے لیے پرابلم کیا ہے کہ آپ کچھ کر لیں لیکن آپ نروانا تک نہیں پہنچیں گے، انلائٹنمنٹ آپ کو نہیں ملے گی۔ بالکل ایسی جینزم میں جب آیا تو وہاں پر بھی دو تھیوریز سمجھ میں آئی کہ صاحب یا تو ڈگیمبر ہے یا سویتمبر ہے۔ ڈگیمبر کے جو فالوور ہیں اسکول آف تھاٹ کے جینزم کے اندر، وہ کچھ بھی کر لیں وہ انلائٹنمنٹ پر نہیں پہنچیں گے، یعنی
اور جبکہ دوسرے والے جو ہیں یعنی سپتمبر جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں. وہ اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ نہیں صاحب عورت بھی جو انلائٹنمنٹ کے اوپر پہنچ سکتی ہے اپنی تمام نیکیوں کی وجہ سے. اب یہ دونوں پہلو بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. اچھا ایک اور مزیدار بات کہ صاحب جینزم کے اندر عورت ہونا بھی ایک سن کی نشانی ہے. یعنی آپ پچھلے جنم میں آپ نے گناہ کیا تھا اس لیے آپ عورت پیدا ہوئے, آپ کو بہتر سے بہتر عورت بننا ضروری ہے, تب کہیں جا کر آپ دوبارہ مرد بن کے پیدا ہوں گے. تو یہ تصور جو ہے ایک مختلف نظر آتا ہے ہمیں ادھر, مگر پھر بھی عورت ہمیں ایک جگہ نظر آتی ہے. جودائزم, اسلام اور کرسچینٹی میں معاملات تھوڑے ٹف ہیں, اور اس کے اوپر تو ذرا کھل کر بات ہو جائے تو, کیونکہ بہرحال اس کا تعلق ہمارا ہے. تو آپ فرمائیے پہلے. میں آپ سے متفق ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو مشرق میں جو عورت کا مقام تھا, جو عورت کو جو دیوی کا جو مطلب ہے, جو گاڈس کا جو کانسیپٹ ہے, میں پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا, اس کے ساتھ یہ جو کانسیپٹس ہیں مطلب ہے کہ دھرتی ماں کا اور اس کے ساتھ ماں بولی کا, مطلب ہے یہ جو ماں کا جو کانسیپٹ ہے جو ایک فرٹیلیٹی کا کانسیپٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مڈل ایسٹ کا جب مطلب ہے یہ جو داریوش ایرانی جو کانسیپٹ تھا, اس کے بعد یہ جو تاثر مڈل ایسٹ کیا, تو میں بعض دفعہ ایک جملہ لکھتا ہوں کہ پہلے ہم دھرتی ماں کے بچے تھے, اس کے بعد ہم آسمانی خدا کے بچے ہو گئے. تو یہ جو ہولی فادر ہے, مطلب ہے یہ دھرتی ماں سے آسمانی باپ جو ہے, یہ ایک بہت بڑا سمبولک, میں اس کو کہتا ہوں ایک بہت ٹرانسفارمیشن ہے. بالکل. تو اس وجہ سے جو ہولی فادر ہے, اس ہولی فادر نے کرسچینٹی کو, اس سے پہلے جوڈائزم کو, تو یہ جو آج کا ہمارا گفتگو ہے کہ یہ جو ہولی فادر ہے, تو اب ہولی فادر نے نہ صرف تمام طاقتیں اپنے پاس قابو کر لی, اس کے بعد وہ جیلس بھی ہو گیا باقی خداؤں سے کہ میں ہی ایک ہی خدا ہوں. وہاں پر کئی خدا ہیں, پولیتھیزم کی بات ہے, یہاں ایک ہی خدا ہے مونوتھیزم, باقی سب جھوٹے ہیں. اور اس کے بعد جو گفتگو ہے, جو اس کا جو وزڈم جو ٹرانسپلانٹ کرتا ہے, وہ بھی مردوں کو کرتا ہے. تو 1,24,000 سب مرد ہیں, اور وہ جو الہامی جو ڈیوائن ریویلیشنز ہیں, وہ عورت کو اس مقام پہ نہیں سمجھا گیا کہ وہ اس کو ریسیو کرے. اور آج تک جو پوپ ہے وہ بھی مرد ہے. میرا نہیں خیال کہ کرسچینٹی میں عورت پوپ ہو سکتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے. تو اب ہم مشرق وسطیٰ کی بات کرتے ہیں, اس مونوتھیسٹک ٹریڈیشن کی, آپ اس میں آپ کو مرد کا اور ڈیوائن رول کیا محسوس آپ نے؟ بات تو خیر خدا کے تصور سے شروع رہتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ وہ مرد کی, خدا کی جو ہے ڈفرینسیشن نہیں ہے سیکس میں, مگر ہم نے اس کو مرد کا ہی صیغہ دیا. دوسری طرف پھر بات آگے بڑھتی ہے تو ابتدائی فکر جو ہے کہ دنیا کی جو تعمیر ہوئی, آدم اور حوا کا جو واقعہ ہے, اس کے اوپر سوال اٹھ جاتا ہے کہ صاحب حوا جو ہے وہ ایک گناہ کا سمبل بن جاتی ہے, کیونکہ اس نے مرد کو لے کر گئی اس طرف, اور اس کی وجہ سے وہ دنیا میں بخل کیسے آیا. تو وہ جو ایک تصور ہے. پھر عورت کا جو قدرت نے جو اپنے ہاتھ سے نہیں پیدا کیا, بلکہ وہ مرد کی ریڑھ کی ہڈی سے, کمر کی ہڈی سے, رب سے پیدا کر دی, تو وہ ایک تصور پھر سوال بن جاتا ہے کہ کیا عورت سیکنڈ کلاس تھی یا سیکنڈ سیکس تھی. پھر بات آگے بڑھتی ہے تو وہ ایک کے بعد ایک درجہ بدرجہ. اچھا نہ صرف مطلب ہم کسی پرٹیکولر مذہب کی بات نہ کریں, لیکن مریم کا تصور جو ہے کہ صاحب مریم جو ہے وہ کنواری تھی اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے, جیسا کہ تو ورجن مدر. اور پھر وہ ایک بہت بڑا سوال ہے, تو کیا ورجن نہیں ہونا ایک گناہ ہے؟ تو وہ ایک بہت ہارڈ سوال ہے. تو مطلب کیوں مریم کو ورجنیٹی کے اوپر اتنا بڑا رتبہ دے دیا گیا؟ کیوں نہیں ان کی شادی کر دی گئی, یا کیوں نہیں ان کو سیکس سے پیدا کیا گیا جیسے ہوتا ہے طریقہ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوالات درجہ بدرجہ. پھر ہر جگہ امپلیمنٹیشن جس شکل میں نظر آئی, ہم لاکھ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں, وہ عورت جو ہے وہ دوسرے درجے میں جاتی ہوئی نظر آتی چلی گئی. اب سوالات تو بہت سے آ جائیں گے کہ صاحب وہ اگر ہم مذہب اسلام کی بات کریں تو عورت کی وٹنس کے حوالے سے کہ بھئی عورت کی 2 عورتوں کی, اور پھر یہ کہ کیوں نہیں عورت کو نہ صرف مت کے اندر بلکہ فیکٹس کے اندر بھی, اور کہیں پر بھی کوئی درجہ نہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہم گفتگو کریں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرے ذہن میں ابھی آ گیا, جی فرمائیں, اس لیے میں تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو رہا تھا, لیکن میں چاہتا ہوں اس سوال کو پہلے کر لیں. مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ یہ عورتیں زیادہ مذہبی ہوتی ہیں, باوجود اس کے کہ عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں نظر آتا ہمیں مذہبی دنیا میں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ فطری طور پر مذہب کی طرف زیادہ راغب ہوتی ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے اس کا؟
बहरहाल मैं मज़हब को रवायत के साथ जोड़ के देखता हूँ कि जो रवायती एक नुक्ता नज़र है कि जो हमारा सदियों का जो मतलब है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तो मज़हब ने चूँकि एक सेंट्रल पोजीशन हासिल कर ली रवायत की, तो मैं ये समझता हूँ कि जो औरतें हैं वो चूँकि बच्चे पैदा करती हैं तो उनके जहन में ये होता है कि जो माजी की ट्रेडिशन है उसको सेव किया जाए और अपने आप को एक तरह से कुर्बान कर दिए जाए। उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट जो मर्दों ने कि एक तो आसमानी बाप की हमने बात की, उसके बाद उन्होंने शौहर को और बाप को और बेटे को जो इतना जो मुकाम दिया, जब हम उसकी जो पेट्रियार्की की बात करेंगे कि औरतों को जनरेशन दर जनरेशन साइकोलॉजिकली ये एक्सेप्ट करवा दिया कि आसमानी खुदा है और ये जो मर्द है जो शौहर है ये तुम्हारा मजाजी खुदा है। अब ये जो मजाजी खुदा है, इस मजाजी खुदा की तुम जब वो करोगी, खिदमत करोगी, तो ये तुम्हें दूसरे खुदा, सही खुदा तक पहुंचाने का ये नफ्सियाती तौर पे मैं समझता हूँ बहुत ही एक पेचीदा गुंजलक और डीप रूटेड हुआ है, जिससे अब ये जो औरतों जब हम बात करेंगे कि इन औरतों ने उसको समझा, उस नफ्सियात को, उस समाजियात को समझा कि किस तरह हमें एक तरह से कंडीशनिंग का हिस्सा बन गए, तो हम एक तरह से अपने ही खिलाफ कर रहे हैं। हम अपने ही खिलाफ मतलब हम कायल हो गए, राजी हो गए, और फिर वही बाप से शौहर और शौहर से बेटा। तो मैंने कई औरतें देखी हैं कि वो वाकई समझती हैं कि हम सेकंड क्लास सिटीज़न हैं और बेटियों का वो उस तरह ख्याल नहीं रखती, उनको उतनी इज्जत या उतना प्यार या उतना जितना बेटों को देती हैं। और वो बेटा फिर एक दूसरा हमने लगा दिया कि जी ये जो एक तरह से नाम है, आपका नाम बेटे से चलेगा, तो बेटे का नाम चलता है और बेटी बेचारी जो है वो। तो बहरहाल हम यहाँ ब्रेक लेते हैं और हम तो ख्वातीन हज़रात, ये बहुत ही दिलचस्प मौजू है कि मज़हब, खुदा का तसव्वुर और औरतों की जो आज़ादी और जो खुद मुख्तारी की जद्दोजहद है, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ हम ब्रेक लेते हैं और हम दूसरे हिस्से में फिर एलिज़ाबेथ स्टैंटन पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मियां अबू बकर और आज मैं आप सबको दावत दे रहा हूं कि आप हमारे साथ मिलके सैटरडे 14 अगस्त को शाम 4 बजे मिल्टन मॉल के अंदर पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाएं। लेट्स मेक द लार्जेस्ट पाकिस्तानी फ्लैग वेविंग इवेंट आउटसाइड पाकिस्तान। आए हम सब मिलकर पाकिस्तान का परचम लहराएं और पाकिस्तान और कनाडा का कौमी तराना मिलकर गाएं। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने साथ पाकिस्तान का फ्लैग लेके आएं, लेकिन अगर आपके पास परचम नहीं है, we will give you a free flag and there are also goodies for the kids। आइए हम सब मिलकर पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। This past year, we've learned what really matters in our lives. And what government does, or doesn't do, also matters. We've seen bad choices with devastating consequences. Imagine instead a premier that chooses you, who protects workers, who stands up for local businesses, not big box stores, who instead of cutting, invests in healthcare and our kids. That's what matters to me. Century 21 Kingdom Realty. We take delight in helping people succeed whether they are our clients or agents. Worldwide recognized brand, game-changing technology, state-of-the-art marketing, industry-leading training, stunning office, great location, great commission splits, first access to pre-construction projects. If you want to be even more successful in your real estate career, join the Century 21 Kingdom Realty. To join our team, call 416-560-9559 or visit our website www.jointhekingdom.ca. Century 21 Kingdom Realty, 1099 Kingston Road, Pickering, Unit Number 2, Ontario.
kid's life is already in motion, but if distracted or disengaged at school, each day takes her farther away from her goals. At Sylvan, we create a personalized plan for your child with our in-depth assessment. Our certified teachers use a technology-based approach, so your child not only catches up, but gets ahead of the game. And now you can also help your child push the edge with Sylvan Edge. Our exciting hands-on STEM courses bring science, technology, engineering, and math together in exciting new ways. सिल्वन लर्निंग सेंटर, आपके बच्चों का कामयाब मुस्तकबिल ही है हमारी पहचान. हमसे रब्ता करें at 905-814-8177, Monday to Friday, 12 p.m. to 8 p.m. and Saturday, 10 a.m. to 2 p.m. Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alam Law, your trusted disability lawyers. Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties, transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663. KK Travels believe in providing everyone with first-class customer service. We take care of not only your air ticket, but dignity and respect as well. We are available on WhatsApp anytime for you, even while you are in Pakistan or any other destination. We provide the lowest price guaranteed and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. टीम फरहान मॉर्गेज सॉल्यूशंस आपकी खिदमत में पेश 15 साल तजर्बे के हामिल, आपकी जरूरियात और मर्जी के एन मुताबिक कारोबारी, रिहायशी, तामीराती और ज़रई मॉर्गेज सर्विसेज. हमारा कम तरीन मॉर्गेज रेट. टीम फरहान. टीम फरहान को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. मज़ीद मालूमात के लिए 416-569-9294 या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.teamfarhan.com. एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स नॉर्थ अमेरिका की सबसे बाएतमाद और फास्टेस्ट एयर ट्रैवल सर्विसेज. 25 साल का तजर्बा लिए लातादाद अफोर्डेबल ट्रैवल डील्स के साथ एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विसेज ऑन जस्ट वन फोन कॉल. ये है एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स. फॉर बुकिंग कॉल नाउ 1855-247-9464 और 905-272-2300. एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स. Was your family or business prepared for this financial crisis? Want to learn how I prepare my clients with the essential financial planning pyramid for any financial crisis come their way? Hello, this is Zahid Sayed from Arooj Financial. For your complimentary Zoom or Skype meeting, call my office at 905-624-0008 or visit aroojfinancial.com. हज़रात, बुलंद इकबाल और खालिद सुहेल आपकी खिदमत में इन सर्च ऑफ विजडम का एपिसोड नंबर 54 पेश कर रहे हैं. और आज हम मज़हब, आसमानी रवायात और औरतों की आज़ादी और जद्दोजहद की बात कर रहे हैं. इसमें हम आपको जो आज डिस्कस करना चाह रहे हैं वो एलिज़ाबेथ स्टैंटन हैं, जिन्होंने द वुमेंस बाइबल, औरतों की बाइबल लिखी और उसमें कुछ ख़ास तरह की एक तरह से रवायत से बगावत की तरफ उनका सफ़र हुआ. लेकिन यहाँ जाने से पहले मैं पिछले हिस्से में बुलंद इकबाल ने मुझसे सवाल किया था, तो मैं आपसे बुलंद इकबाल आपसे भी पूछता हूँ कि आपकी निगाह में
کہ عورتوں کی جو مذہب کے ساتھ جو قربت ہے، اگرچہ ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن مذاہب سمجھتے ہیں، اس کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی مذہب کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ صحیح فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ. جیسے سوشل انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں. میرے ذہن میں ایک اور خیال بھی آیا تھا، تھوڑا سا مختلف، اس لیے شاید کہ میں بائل میڈیسن کا پریکٹس. ٹیسٹوسٹرون اور ایسٹروجن کا فرق تو نہیں ہے، آئی مین اٹ لکس ڈفرینٹ، مگر یہ کہ ٹیسٹوسٹرون ہارمون جو ہے، جو مردوں کا ہارمون ہے، وہ ایک ڈومینیٹنگ فیچر پروڈیوس کرتا ہے، ایک کنٹرولنگ فیچرز، ایک آؤٹ گوئنگ فیچرز. اور جو عورتوں میں ہے وہ فیمیل سیکس ہارمون ہے. وہ اٹس مور لائک اے کائنڈ، اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ جینیٹک اسٹرکچر ویسا ڈیولپ ہو جاتا ہے جو چائلڈ بیئرنگ اور ڈیتھ کے ایکسپیرینسز کو، اسپیشلی جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا بچے کو پیدا کرنے کی جو ایک وہ ہے، اس کے مذہب سے ایک ڈائریکٹلی لنک ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. مگر میں نے ایک اور بات بیلر یونیورسٹی کی ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، اس میں تھی ایکسکیوز می کہ جتنی زیادہ عورت ایڈوانس ہوتی جاتی ہے، جتنی زیادہ اکانومیکلی اپنے آپ انڈیپینڈنٹ ہوتی چلی جاتی ہے، جتنی زیادہ سوشل ہوتی چلی جاتی ہے، جتنی زیادہ مردوں کی طرح آگے باہر نکل جاتی ہے، آؤٹ گوئنگ ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ مذہبی نہیں رہتی. تو وہ شاید اس کا ہو سکتا ہے کچھ لنک بنتا ہو، ایسا ہی مجھے خیال آیا تھا. چلیں اس کو ہم ایکسپلور، کیونکہ کئی ایپیسوڈز آگے ہیں. تو آج بلند اقبال صاحب، یہ جو الزبتھ اسٹینٹن ہیں، یہ ہم نے جو فلورنس نائٹنگیل کی بات کی تھی، ان کا دونوں کا دور برابر وہ بھی 90 سال ان کی عمر تھی، ان کی 86 برس تھی. وہ 1920 میں پیدا 1820 میں پیدا ہوئی، 1815 میں پیدا ہوئیں، 1902 میں فوت ہوئیں. اور انہوں نے ایک بہت ہی اچھے خاندان، مطلب ایک بہت ہی متمول خاندان میں تھیں. اور لیکن اس دور میں تعلیم کا وہ نہیں تھا، کالجز یونیورسٹیز میں عورتوں کو اجازت نہیں تھی، لیکن ان کو بہت شوق تھا. اور ان کے والد بھی چاہتے تھے کہ یہ پڑھے، لیکن جب بیٹی تھی تو ان کو ایک طرح سے ڈیلیما تھا کہ یار یہ بیٹی ہے، اس کو پڑھانا ہے، اس کو کامیاب کرنا ہے. تو انہوں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ کاش تم بیٹا ہوتی، اچھا آئی وش یو ور اے بوائے. تو اب اس میں ایک ڈویلٹی ہے، ایک طرح سے مطلب ایک اپنائیت بھی ہے، خلوص بھی، لیکن ایک طرح سے ایک تھوڑا سا سمپتھی بھی ہے کہ یار تم لڑکی ہو تو تم پیچھے رہ جاؤ گی، تم لڑکا ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کی جو عورتیں ہیں، ان کے لیے تعلیم حاصل کرنا، ان کے لیے کامیاب ہونا، ان کے لیے پروفیشنلی ہونا، تو یہ گئیں، انہوں نے تعلیم حاصل کی، انہوں نے شادی کی ایک بہت ہی ریولوشنری مرد کے ساتھ. اور شادی میں جو مجھے اچھا ہی بات لگی کہ وہ جو شادی کی جو واؤز تھیں، اس میں انہوں نے کہ لفظ جو اوبیڈینس تھا اس کو نکال دیا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ بڑی بات. تو ہمارے یہاں ابھی بھی وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ مجازی خدا اور حقیقی خدا، کہ آج مشرقی عورت آج بھی وہ جو اوبیڈینس والا پارٹ ہے وہ ابھی اس کے ساتھ اسٹرگل کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو نکال دو تاکہ ہم برابر ہیں، دوست ہیں، محبوب ہیں، میاں بیوی ہیں. 1850 کا دور، یہ اس دور. تو بہرحال یہ میں بچپن اور ان کا اسکول کا بتا رہا ہوں. پھر آپ اپنا تاثر بتائیں، پھر ہم بتاتے ہیں یہ کس طرح عورتوں کی موومنٹ میں یہ کیسے انوالو ہوئی. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ بات یہاں تک تو ہے کہ وہ جس طرح سے ان کے اندر ایک چینج نظر آتا ہے. مگر پھر میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ لندن گئی ہنی مون، میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، ہنی مون منانے جب یہ لندن گئی، اور وہاں پر چونکہ ان کے شوہر جو تھے وہ اینٹی سلیوری سوسائٹی کے ممبر تھے امریکہ میں، اور وہاں ایک کوئی کانفرنس وغیرہ چل رہی تھی، یہ اس میں شامل ہوئے. ان کے ڈیلیگیشن کو انہوں نے اس طرح سے تصور نہیں کیا اور ان کو اگنور کر دیا. یہ واپس آئے، اس کے بعد یہ بوسٹن آ گئے. بوسٹن میں انہوں نے لا پریکٹس شروع کر دی اپنے ان کے ان لا فادر ان لا کے ساتھ. بعد میں جب یہ وہاں سے موو ہو کر ادھر آئے امریکہ، ایک اور سٹی سینیکا فال وہیں امریکہ میں، تو وہاں ایک کنونشن میں گئے، اور وہاں یہ خاتون جب اس کنونشن میں گئی، حالانکہ اس دوران کے 7 بچے ہو چکے تھے اور یہ خاصی ہوم کائنڈ آف لائک ایسی فیملی. اب وہاں انہیں سیوزن اینتھنی سے ان کی ملاقات ہوئی جو ایک ان کی کلوز فرینڈ بنی، اور انہوں نے بیٹھ کر وہاں پر ڈکلیریشن آف سینٹیمنٹ لکھا. اور ڈکلیریشن آف سینٹیمنٹ میں ان کا فوکس صرف ووٹ کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کا پھر تھوڑا پھیل گیا معاملہ. انہوں نے کہا صاحب ڈیورس اور تمام رائٹس جتنے بھی ہوتے ہیں، لا اور ایجوکیشن اور جو کچھ بھی عورتوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ووٹنگ کے علاوہ، ان سب کے اندر، یعنی ایون پبلک چرچ کے اندر بھی ریپرزنٹیشن عورتوں کی نہیں، سب پر بات ہونی چاہیے. تو وہ ایک سلسلہ آگے بڑھا ان کا، اور یہ نیکسٹ سٹیپ پہ چلے گئے. اور میں نے ایک اور بات بھی نوٹ کی کہ جو سیوزن اینتھنی ان کا نام زیادہ تھا مگر دماغ ان کا پیچھے چل رہا تھا. یہ ریسرچ کا کام کرتی تھی ہے نا، اور میں پڑھ رہا تھا اس کو. لیکن وہ جو سفریج موومنٹ تھی ووٹنگ کی، جس کے لیے ساری خواتین لگی ہوئی تھیں اور یہ ان کو ریپرزینٹ بھی کر رہی تھی، وہ اس کو میں چاہوں گا کہ آپ لے کے چلیں بات آگے. سننا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب یہ چلے گئیں بائبل لکھنے کے لیے، وومنس بائبل، تو کس طرح سے سفریج موومنٹ ڈیوائیڈ ہوتی چلے گی نیشنل میں امریکہ میں؟
ہاں اب اس میں جو میرے لیے دلچسپی کی بات تھی بلند اقبال صاحب کہ اس میں اب بلیکس کی بھی موومنٹ ہے, اب دو موومنٹ, عورتوں کی موومنٹ ہے اور بلیکس کی ہے. تو بلیکس نے جب اپنے لیے ووٹ اور اپنے لیے آزادی اور اپنے لیے ایکول حقوق حاصل کیے تو جب وہ ملے بھی تو صرف مردوں کو ملے, حالانکہ عورتیں اس میں شامل تھیں. تو اب تو انہوں نے بھی جو ایک اور کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے سلیوری کی, تو انہوں نے کہا کہ جو عورتیں ہیں وہ جیسے مرد سلیو تھے, بلیک سلیو تھے, اس کے ساتھ ملایا کہ ان کی جو موومنٹ ہے ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے, اور ہم عورتوں کو نہ صرف کالی عورتوں کو بلکہ جو گوری عورتیں بھی ہیں ان کو بھی مرد کے برابر کا حقوق. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک طرح سے ہیومن رائٹس کی موومنٹ, انہوں نے ووٹ لینے کی موومنٹ, انہوں نے ڈیورس حاصل کرنے کی موومنٹ, انہوں نے پراپرٹی رائٹس میں, کیونکہ مزید دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کرسچینٹی میں مرد شادی ہو گئی تو مرد اور عورت ایک ہو گئے, جب ایک ہو گئے تو عورت کا تمام حقوق, اس کی تمام پراپرٹی مرد کے ہاتھ چلی گئی. تو عورت اگر نوکری بھی کرے تو اس کے پیسے جو ہیں اس کی تنخواہ مرد کے ہاتھ, مطلب ہے وہ لیگلی اور فائنینشلی ان کنٹرول ہے. تو یہ سمجھ گئی, مطلب میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ذہین عورت. تو انہوں نے آہستہ 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 اس کو موومنٹ کو آگے بڑھایا. اب جو دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو ایک لیول پہ احساس ہوا, جو ذہین عورت تھی, کہ جب تک مذہبی قوانین, مذہبی سوچ, مذہبی فکر نہیں بدلے گی عورت پوری طرح آزاد نہیں ہو سکتی. یہاں پر اب جو فیمنسٹ موومنٹ تھی وہ دو حصوں میں بٹ گئی. تو جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ عورتیں جو آزادی اور خود مختاری چاہتی تھیں وہ بھی مذہب کو نہیں, وہ ایک ہولی کاؤ اس کو نہیں ٹچ کرنا چاہتی, بائبل کو نہیں ٹچ کرنا چاہتی, تو وہ ہٹ گئی. اور انہوں نے سیکشول رائٹس اور اکنامک رائٹس اور پولیٹیکل رائٹس اور ووٹنگ رائٹس, اور یہ ڈٹی رہی. میں اس وجہ سے میں نے ان کو چنا اپنے سیریز کے لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہادر تھی. انہوں نے بھاری پتھر اٹھایا, اور انہوں نے 1895 میں جب یہ بائبل, وومنز بائبل لکھی, اور اس میں آپ کو بتا دوں انہوں نے, مطلب ہے یہ بہت انقلابی بات ہے, وہاں لکھتے ہیں کہ جی ہولی فادر کی بات ہم بات کریں, انہوں نے کہا نہیں, یہ دی ہیونلی مدر اینڈ فادر, گاڈ کریٹڈ مین از اون امیج میل اینڈ فیمیل. تو انہوں نے ہولی فادر, ہولی مدر, ہولی سن کے ساتھ ڈاٹر اور چائلڈ, تو یہ ایک بہت ہی ایک طرح سے انقلابی بات تھی, لیکن اس کے ساتھ ان کو قیمت ادا کرنی پڑی. ان کا جو اسٹیچر تھا, جو عزت تھی, جو احترام تھا, جو پاپولیرٹی تھی, وہ آخری 10 سال متاثر ہوئی, کیونکہ وہ سمجھ لگے کہ یہ بہت ہی باغی ہے. اور جن کے دوست سہیلیاں بھی تھیں وہ آہستہ آہستہ ایک طرح سے ان سے دور ہٹ گئی, لیکن یہ ڈٹی رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بتانا یا یہ ایکسپلور کرنا کہ ہم مذہبی سوچ کو بدلے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹینٹن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور اس وجہ سے جو پروگرام ہمارے سن رہے ہوں گے جو لوگ, وہ دیکھیں گے کہ باقی مذاہب میں اور باقی روایتوں میں بھی یہ ایک بہت ہی متنازع صحیح لیکن عام ہے کہ عورت کی سوچ جب تک نہیں بدلے گی, جب وہ اپنی بیٹیوں کو وہ سوچ نہیں دے گی, اس وقت تک وہ باقی جو اس کے حقوق ہیں, یا باقی جو اس کے جو پریویلیجز ہیں, وہ ان کو حاصل نہیں کر سکتی. تو بہرحال یہ میرا اپنا یہ نقطہ نظر یہ تھا کہ اس میں فیمنسٹ موومنٹ, بلیکس کی موومنٹ اور جو ریلیجس موومنٹ ہے, سیکولر موومنٹ ہے, یہ تینوں آپس میں مل گئی تھی اور انہوں نے اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلا. اس کے علاوہ اور آپ کو اس میں کیا ڈاکٹر صاحب, مجھے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ چونکہ یہ دور ہے 1850 کا, جس زمانے میں موومنٹ چل رہی تھی, جو سفریج موومنٹ جو ووٹ کے لیے تھی عورتوں کی, اس دوران جہاں یہ کام کر رہی تھی اور ان کے ساتھ جو خاص طور پہ کچھ خواتین تھی, خاص طور پہ میں اس لیے کہوں گا کہ 1849 میں لوسیریٹا موٹ نے ڈسکورس آن وومن لکھی کتاب, جس میں انہوں نے ایو یعنی ہوا اور آدم کا قصہ خاص طور پہ کیا, وہی پوائنٹ آؤٹ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پر عورت کی ایک طرح سے سیکنڈری حیثیت بنا دی گئی وغیرہ وغیرہ. اسی طرح لیوسی اسٹون بھی ان کے ساتھ رہیں. لیوسی اسٹون نے باضابطہ گریک لینگویج اور ہیبرو سب سیکھی اور باضابطہ ریسرچ کی بائبل پر, اور اس کے بعد یہ بات نکالی کہ صاحب خدا کا جو بھی کانسیپٹ ہے, مگر اس کو جب انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا اس لینگویج میں, تو یہاں گڑبڑ ہوئی ہے, ڈنڈی ماری گئی ہے. تو یہ بات پھر یہ تو ساتھی, تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ایک پوری موومنٹ کی شکل میں ہمیں اس دور میں پھیلتا ہوا نظر آتا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ان کو ان کی زندگی میں اس کی کامیابی نہیں ملی. دو چیزیں میں اور بلند اقبال سے بتانا چاہتا ہوں کہ 1868 میں انہوں نے ایک میگزین نکالا ریولوشن کے نام سے. انہوں نے 1876 میں ہسٹری آف وومن سفریج پہ 3 والیومز لکھے.
اور 1895 میں وومنز بائبل. تو یہ ایز اے رائٹر, ایز اے دانشور بہت مضبوط مطلب ان کا ہے. اچھا مزیدار بات ہے کہ 80 ایئرس ان کی ایج تھی اس وقت, نہیں؟ ہاں بہت کتاب ہے. تو مطلب ہے کہ ریولوشن پہ, ویمن سفریج پہ, ویمنز بائبل, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1902 میں فوت ہو گئی. اس کے 18 سال بعد 1920 میں جو 19th امینڈمنٹ جو وومن کو ووٹ ملا ہے, جو کہ بہت ہی مطلب اتنا زیادہ وقت نہیں ہوا, 1920 کی بات, 100 سال پہلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا قریب ہے, لیکن ان کی زندگی میں ان کو وہ نہیں ملا. لیکن جو بھی عورتوں کی جو تحریک ہے خاص طور پہ نارتھ امریکہ میں, ان میں ان کو ایک بہت ہی عالی مقام اور بہت ہی معتبر, معزز اور محترم نامہ جانا. تو اس وجہ سے میں نے ان کو چنا. آپ کی بات سے یہ بہت سی اور خواتین ہیں. تو اب ہم اگلے پروگرام میں جو بیٹی فریڈن ہے, اس کے بعد جو نیکسٹ جنریشن ہے بیٹی فریڈن کی, ان کی دا فیمنن مسٹیک بہت مشہور ہوئی, اور انہوں نے عورتوں کے ریپروڈکٹیو رائٹ. تو اگلی بار ہم بات کریں گے کہ عورتوں کی اپنی ڈاکٹر بھی ہیں, ان کی سیکشول رائٹس, ریپروڈکٹیو رائٹس, پریگننسی, ایبورشن, ڈیلیوری, وہ تمام بات ان کی بات ہم کریں گے. تو خواتین و حضرات, یہاں ہم پروگرام کا اختتام تک پہنچتے ہیں. کہنے کو تو باتیں بہت سی ہیں, لیکن ہم آپ کو ان کے گلمسز دے رہے ہیں تاکہ آپ کو ایک طرح سے شوق پیدا ہو, اور آپ ان لوگوں کو پڑھیں کہ جو ہم آج کے دور میں جو کوششیں دیکھ رہے ہیں, آج سے 100 سال, 150 سال, 200 سال پہلے ان خواتین نے کیا کیا قربانیاں دیں اور کیا کیا زمین ہموار کی اگلی جنریشنز کے لیے. بہت